اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ فلی آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ آج کل لاک ڈاؤن کے دن چل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہوتے ہوں گے آج کل۔ ویسے آج کے حساب سے جو پاکستان کے حالات ہیں ماشاءاللہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ نے جو معیشت کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے 200 بیسس پوائنٹس کم کیے ہیں، جس کی وجہ سے بہت اچھے امپیکٹس آئے ہیں۔ وہ امپیکٹس آپ نے ابھی اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھے، جو آج 1500 پلس کی جو ریلی چلی، ایک وقت مارکیٹ جو ہے وہ بند بھی کرنی پڑی کیونکہ وہ اپر لاک کے اوپر چلی گئی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں پازیٹیو چیزیں آئی ہیں جس کی وجہ سے، اور اسٹیٹ بینک نے جو ابھی ایک آپ رپورٹ بھی دی ہے جس میں بتایا کہ انفلیشن اس سال جو ہے وہ 7 سے لے کے 11 کے درمیان رہے گا، یہ بھی ایک اچھی پازیٹیو موو ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 1.4 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو دیے جائیں گے کووڈ کے حوالے سے۔ تو اس طریقے سے بہت سا جو ہے اس وقت فنڈز آنے والا ہے، جس کی وجہ سے اور پازیٹیو چیزیں آئیں گی، اور آنے والے وقتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اچھے طریقے سے آگے موو فارورڈ کرے گی، اور جتنے بھی انویسٹر ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس وقت جتنے بھی حالات ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی ایک آرڈیننس نکالا ہے، تو ریئل اسٹیٹ میں بھی ایک بوم آ سکتا ہے انشاءاللہ، اور جس کی وجہ سے اکنامی میں اور بوسٹنگ ہوگی۔ اور جس طریقے سے تھوڑے دنوں بعد رمضان کی آمد ہے، اور یہ ایک مبارک مہینہ ہوتا ہے، ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس رمضان المبارک کے صدقہ میں یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، یہ پاکستان سے اور تمام دنیا سے دور کرے۔ اور میں تمام جتنے بھی ہمارے ڈسٹریبیوٹر حضرات ہیں اور جتنے بھی مڈل مین ہیں اور جتنے بھی یہ ریٹیلر حضرات ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں ہیں اس کے اندر قیمتوں کو نہ بڑھائیں، اور زیادہ منافع خوری نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور جو بھی عام آدمی ہیں وہ اس سے افیکٹ نہ ہوں۔ اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں اور جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ بڑھا کے جو ہے وہ قیمتیں اوپر لے کے جائیں، جس کی وجہ سے جو کسٹمر جو ہے وہ افیکٹ کرے۔ جس طریقے سے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے اثرات اتنے زیادہ آئے نہیں ہیں، کیونکہ آج کل جو ایک دو دن کے اندر ٹریفک وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لوگ گیدرنگس کی بہت زیادہ جگہوں پہ آتے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ رش موجود ہے، مارکیٹس میں رش موجود ہے۔ اگر اس طریقے سے اگر چیزیں چلتی رہیں گی تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آگے رمضان المبارک بھی ہے، اور پھر آگے پھر اجتماعات بھی آئیں گے، نمازیں بھی ہوں گی، باجماعت نمازیں، کیونکہ رمضان المبارک میں زیادہ تر لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہ بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ابھی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ جتنا بھی سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ریزرو کریں، پریکاشنری میجرز کو فالو کریں، زیادہ باہر نہ نکلیں، اور زیادہ جو ہے وہ ہجوم کی جگہوں پہ نہ وزٹ کریں۔ بس یہ ہے کہ، اور آج ایک کا دن کے حوالے سے بھی ایک اور بات یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ایک بہت ہی دکھ بھری نیوز ملی ہے کہ وہ علی حبیب صاحب کی، جو بیسیکلی انڈس موٹر کے جو ہے چیئرمین بھی تھے اور ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، بزنس ٹائکون تھے، اور وہ حبیب میٹروپولیٹن بینک کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرس میں رہے ہیں، تھل انجینئرنگ کے بھی رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، میں کنڈولنس کرنا چاہوں گا حبیب فیملی کو کہ پروردگار بحق محمد وآل محبت ان کو شہدائے معصومین کے ساتھ محشور کرے۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ایسا غم ہوتا ہے کہ انسان آسانی سے بلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسے بزنس ٹائکون تھے جو پوری اپنی ذات میں ایک نمونہ تھے۔ اب جیسے جیسے حالات چل رہے ہیں، آنے والے وقت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں
پاکستان کی معیشت بہت پازیٹیو رہے گی. آئی ایم ایف سے ایک ریلیف پیکیج بھی پاکستان کو ملنے والا ہے. پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پازیٹیو ہیں، لیکن جس طرح کرونا کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہیں، تو میں یہی سب کو مشورہ دوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں. اگر کوئی سفید پوش ہے اور جو دہاڑی دار طبقہ ہے جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ نہیں مانگ پا رہا اور وہ دیکھتا ہے کہ میں ہاتھ پھیلا نہیں سکتا ہوں، آپ لوگ خود ان چیزوں کو، ان لوگوں کو ڈھونڈیں اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے کریں. ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ کے پاس بھی نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر بلا کو ٹال دیتی ہے. اور اسلام میں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدقات انسان کو دیتے رہنے چاہیے. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے دنیا میں آئی ہوئی ہے، تو جو بھی بیچارے اس حوالے سے بہت پریشان ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے جو معاشی طور پہ مستحکم ہے وہ ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال کریں. اگر ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو انجام دیں گے، اللہ تعالی ہم سب پہ مہربان ہوگا. اور یہ ایک اچھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. لوگوں اچھا، اس حوالے سے میرا سوال ہے، جیسے آپ نے جیسے کہا کہ یہ سارے جو نا ایڈوانٹیجز پاکستان کو مل رہے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ کے حوالے سے، چلے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے سے میرا سوال یہ کہ اگر یہی پوزیشن چلتی رہی 1-2 مہینے، جیسے رمضان بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد عید آ رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے یہ اقدامات جو ہیں وہ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے ہی ہے. لاک ڈاؤن کسی بھی معیشت کے لیے سازگار ہوتا نہیں ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈسٹربنس تو آتی ہے کاروبار میں، کیونکہ جو ڈیلی روٹین کے اوپر کمانے والا طبقہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شدید متاثر ہوتا ہے. لاک ڈاؤن بیسیکلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس وبا کو قابو پانے کے لیے، لیکن ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ گیدرنگز نہ کی جائیں، لیکن ہم اس طریقے سے چیزیں ہو نہیں پا رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ وفاق اور جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی ہیں. صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن چاہتی ہیں، وفاقی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو. پھر وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن صوبے کی ثوابدید کے اوپر ہے، اگر وہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا تو پراپر نہیں کرے. ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے بھی دیکھا ہوگا مساجد کے حوالے سے جو مشکلات پیش آئیں، پھر حکومت سندھ نے دوبارہ سے ابھی ایک جو ہے میٹنگ کی علماء سے، پھر اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے انہوں نے اجازت دی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس وبا کو قابو پا لیتے ہیں اور اگلے 1-2 مہینوں میں چیزیں، اگر یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کھل جاتا ہے اور جس طریقے سے ملک ہے دوبارہ اپنے جس طریقے سے پراپرلی چلنا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر یہ لاک ڈاؤن کا جو آپ کا ڈیوریشن ہے وہ زیادہ لمبا ہو گیا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ اس طریقے سے سروائیو ہو سکے، کیونکہ یہ دہاڑی دار طبقہ اور جو ریٹیلرز ہوتے ہیں اور جو نارمل جس طریقے سے آپ مارکیٹس وغیرہ دیکھ لیں، الیکٹرانک مارکیٹس ہے، کلاتھ کی مارکیٹس ہیں، یہ ساری بند پڑی ہوئی ہیں. تو یہ بندے کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے. ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اس وبا کے اوپر قابو پائیں، کسی طریقے سے کوشش کریں، کیونکہ آئی تھنک یہ 70 یا 80 دن کا پیریڈ ہوتا ہے جو لاک ڈاؤن کا ہوتا ہے. جس طریقے سے اگر آپ ابھی چائنا میں دیکھیں، وہاں کے اندر زندگی دوبارہ لوٹ آئی ہے واپسی، وہاں پہ جشن ہو رہا ہے اس وقت. جو کنٹریز متاثر تھے اس وقت آپ دیکھیں ایران نے بہت زیادہ کور کر لیا. ابھی سچویشن جو خراب ہے وہ خراب ہے اسپین کی، اٹلی کی، اور اگر آپ خراب کرتے ہیں تو امریکہ کی، اور آپ بات کرتے ہیں تو یو کے کی. اگر آپ کو پتہ ہوگا بورس جانسن ہے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی اس وقت ایڈمٹ ہو گئے تھے، تو جو یو کے پرائم منسٹر ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں تو دیکھنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس وبا نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا.
یہ آسان کام نہیں ہے. اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے امپیکٹس اچھے پڑ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن کوشش یہ کی جائے کہ لاک ڈاؤن میں پھر وہ لاک ڈاؤن والی سچویشن پیدا بھی کریں کہ اس کو صحیح طریقے سے پھر لوگ جو ہے وہ زیادہ تر باہر نہ نکلے, پریکاشنری میجرز کو لیں, تو اس طریقے سے چیزیں اچھی ہوں گی. ورنہ اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہے تو بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے اور نارمل جو دن کا کمانے والا طبقہ ہے وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں, اور یہ حکومت کو دیکھنا پڑے گا. حکومت پیکیجز تو دے رہی ہے لیکن کہاں دے رہی ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بینگ اے اسپورٹس مین, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کرکٹ وغیرہ اسپورٹس وغیرہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز بند ہو چکی ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, ان کے مسائل ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اسپورٹس کو کنٹینیو کیا جائے وداؤٹ آڈینس یا اسپورٹس بند کر دی جائے؟ دیکھیں ابھی پرائم منسٹر نے جس طریقے سے ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کچھ لینینسی شو کی ہے دوسرے سیکٹرز میں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو ابھی بینڈ نہیں کیا ہوا ہے. اور ابھی آگے رمضان بھی تھا, تو آپ کو پتہ ہے رمضانوں میں لوکل کرکٹ وغیرہ بہت عروج پہ ہوتی ہے اور بہت سے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے ابھی لاک ڈاؤن کی سچویشنز چل رہی ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آگے چل کے یہ ٹورنامنٹس ہو سکیں گے. ہاں جہاں تک آپ انڈور کرکٹ کی بات کر رہے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ آڈینس, تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل میچز اگر آپ کھیلتے ہیں تو دو ٹیمیں آپس میں کھیلنی ہے تو یہ ہے کہ آپ آڈینس کو اجازت نہیں دیں گے وہ گراؤنڈ میں آئیں, تو اس طریقے سے اگر کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے نا کہ کیونکہ ایک بیماری ہے, یہ ایک وبا ہے اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے, تو یہ لاک ڈاؤن کی سچویشنز میں جو بہت مشکل ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز ہو سکیں. ہاں آفٹر 1 to 2 months میرا خیال ہے آفٹر رمضان شاید یہ پھر لوکل کرکٹ وغیرہ دوبارہ اسٹارٹ ہو, اور انٹرنیشنل کرکٹ وغیرہ جو ابھی بند ہوئی ہیں اور جتنے بھی یورپین لیگس وغیرہ ہیں جو ساکر وغیرہ کی ہیں تو یہ پھر کھلیں گی.